मसीह खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से बाइबल स्टडी के एक और मजमून, क्या मुखालफ मसीह आज मौजूद है या फिर हु इज़ एंटी क्राइस्ट, मुखालफ मसीह कौन है, बाइबल मुकद्दस इसकी क्या वजाहत करती है। और आज का मजमून मैं सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज के मजमून जहाँ पर हमें बहुत कुछ नए हमारे लिए दरवाजे खोलेगा और हमें सीखने का मौका मिलेगा, वहीं पर मैं आपको ये बताऊं कि आज का मजमून हमारी अब्दी ज़िंदगी के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि जब मुखालफ मसीह आएगा या जब वो अपने काम को करेगा तो वो लोग जो उसकी पैरवी करके उसकी प्रस्तुत करेंगे, कलाम कहते हैं वो उस हमेशा की आग में डाले जाएंगे जो इब्लीस और उसके फर्जंदों यानी शरीरों के लिए तैयार की गई है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें ताकि हम मिलकर मुकद्दस कलाम का मुताला कर सकें और आज खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से चंद गहरी बातों को जानें। मुखालिफ मसीह, जब हम कहें मुखालिफ तो मुखालिफ का लफ्ज़ मतलब दुश्मन, बरखिलाफ, बरक्स, उल्टा। और मसीह तो याद रहे, आपको पता ही है कि मसा किया हुआ। सो यसु मसीह मतलब खुदावन यसु मसीह की मुखालफत या उसके बरक्स, उसके उलट चलने वाला मुखालिफ मसीह है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में से इसके बारे में जानना चाहें तो मुखालिफ मसीह की इस्तिलाह बराह रास्त सिर्फ यूहन्ना के पहले दो खतूत में, पहले आम दो खत जो हैं उनमें हमें नजर आती है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ हमें ऐसा नजर आता है कि 4 आयात हैं और उनमें 5 मरतबा टर्म जो है मुखालिफ मसीह इस्तेमाल हुई है। और कुछ का ख्याल यह है कि मुखालिफ मसीह फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आएगा, ठीक है। और कुछ उलमा की राय ये भी है कि वो माजी में आ चुका है। कुछ ये भी कहते हैं कि वो रोम का बादशाह नेहरू था, क्योंकि वो मसीही लोगों के खिलाफ जो है उसने बड़ी जुल्म और मसीहियों पर बड़ा सितम किया, उनके मुखालिफ खड़ा, तो इसलिए वो माजी में आ चुका और वो नेहरू बादशाह था। कुछ का ख्याल था वो हिटलर है जो मुखालिफ मसीह था, क्योंकि उसने लाखों यहूदियों को जो है वो कत्ल किया था। कुछ का ख्याल है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सदर है, वो मुखालिफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट है। और कुछ कहते हैं कि सबसे बड़े चर्च का रहनुमा जो है वो मुखालिफ मसीह है। और चंद का ख्याल ये भी उलमा की राय है कि जो गैर मज़ाहिब हैं वो मुखालिफ मसीह हैं, और हम ऐसा समझते हैं। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस में जब हम मुखालिफ मसीह कहें तो ये याद रहे सारी बातें दुरुस्त नहीं हो सकती। दुरुस्त वही बात होगी जो बाइबल मुकद्दस से है। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से जानने की कोशिश करेंगे कि मुखालिफ मसीह कौन है। 3 नुकात ऐसे हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना होगा ताकि जब हम इस मौजू पर बात करें। देखिए बाइबल मुकद्दस में सबसे पहली बात, पहला यूहन्ना 2 बाब 18 पढ़े, ऐ लड़को ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है मुखालिफ मसीह आने वाला है। सो मुकद्दस यूहन्ना जब रूह की तहरीक से चर्च को लिख रहा है तो वो चर्च को, मुकद्दसीन को ये लिख रहा है मुखालिफ मसीह आने वाला है। तो ऐसा बताया जा रहा है जैसे मसीह, मुखालिफ मसीह एक शख्सियत है, एक शख्स है जो बर्पा होगा और जो मसीह खुदावंद की और उसके लोगों की मुखालफत करेगा, दुश्मन होगा। अब इसी आयत को मजीद पढ़े, लिखा है उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, यानी चर्च या कलीसिया से हैं, मगर हम में से थे नहीं। अब एक और बात भी आपके सामने आ गई जब इस आयत को पूरा पढ़े। पहले पैसेज में लिखा है कि वो एक शख्स है, लेकिन आगे लिखा है उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आप बात समझ पा रहे हैं, एक शख्स भी, लेकिन मुखालिफ मसीह एक ग्रुप का नाम भी है, एक ग्रोह का नाम है, एक तरह से उस तमाम तर लोग जो मुखालफत में खड़े होंगे उन सब को मिला के एक ग्रुप है। और बाइबल मुकद्दस एक शख्स और ग्रुप दोनों की बात करती है। उसके बाद लिखा है और जो कोई रूह यीशु का इकरार न करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो, वो आने वाली है बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। अब यहाँ पर थोड़ा सा
غور کیجئے گا، اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو یہاں پر ایک اور بات موجود ہے کہ لکھا ہے جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خداوند کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ اب یہاں پر روح کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ٹیچنگ ہے، یہ رویہ ہے۔ سو مخالف مسیح مطلب اب مخالف مسیح کے بارے میں 3 نقطے آپ نے جان لیے، جلدی سے میں چاہوں گا اسے ریکال کریں۔ پہلا کہ وہ ایک شخصیت ہے، دوسرا وہ ایک گروہ ہے، اور تیسرا مخالف مسیح ایک تعلیم کا نام ہے، ایک رویے کا جو ہے وہ نام ہے۔ میں امید کرتا ہوں بات سمجھ پا رہے ہوں گی۔ عام طور پر مخالف مسیح کی پہچان کیا ہے، عمومی طور پر کیا ہے، تو بائبل مقدس میں انہی خطوط میں بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے کیا لکھا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ سو کون مخالف مسیح ہے؟ پہلے فیز میں عام طور پر اگر آپ سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ آج جو بائبل طالب علم ہمیں بتائیے مخالف مسیح کون ہے، تو ہم کہیں گے مخالف مسیح کون ہے؟ مخالف مسیح کیا ہے؟ مخالف مسیح وہ ہے جو مسیح یسوع کے مسیح ہونے کا، مسیح ہو کر آنے کا اس کا انکار کر دے کہ یسوع کرائسٹ نہیں ہے، مسیح نہیں ہے، مسیح نہیں ہے۔ جو یہ کہیں گے وہ مخالف مسیح ہے۔ دوسری بات لکھا ہے کہ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کر دے، جو یہ کہے کہ باپ اور بیٹا، یاد رہے یہ 2 شخصیات ہیں، باپ اور بیٹا، اگر کوئی ان کی شخصیات سے، ان کے وجود سے انکاری ہو جائے، دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں غور سے دیکھیے گا، جو یسوع کا انکار کرے، جو باپ اور بیٹے کا انکار کرے گا وہ مخالف مسیح ہے۔ یہ عام طور پر ہے۔ جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ جو کہے کہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یسوع مسیح دنیا میں آئے، جو معجزات انہوں نے کیے، جو کام کیے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، جیسے اس وقت بھی بہت سارے فقی، بہت سارے فریسی یسوع کی مخالفت کر کے کہتے کہ جو معجزے یہ کرتا ہے یہ بازبول کی مدد، شیطان کے سردار کی مدد سے کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی آج بھی ایسا کہے کہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو یہ مخالف مسیح کی روح ہے، وہ شخص مخالف مسیح کے طور پر کام کر رہا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح، سو یسوع مسیح یاد رہے جب مقدسہ مریم کے بطن سے انہوں نے جنم لیا تو یاد رہے یسوع نے صرف جنم نہیں لیا، یاد رہے یسوع مسیح کا آغاز وہاں سے نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یسوع مجسم ہو کر آئے۔ اس سے پہلے وہ خدا باپ کے ساتھ اس جلال میں تب بھی شریک تھے۔ تو یسوع مجسم ہو کر، جو کوئی ان کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کر دے، ہم کہتے ہیں جی وہ مخالف مسیح ہے، یہ تعلیم مخالف مسیح کی ہے۔ 4 باتیں ہم نے عام طور پر یہ بات جان لی۔ جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرے وہ مخالف مسیح ہے، جو باپ اور بیٹے کا انکار کرے وہ مخالف مسیح ہے، جو کہے یسوع مسیح خدا کی طرف سے نہیں مخالف مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہ کرے کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور اگر کوئی اس کا انکاری بھی ہو جائے، جو یسوع کی الوہیت کا انکار کرے جناب اعلیٰ، وہ بھی مخالف مسیح ہے۔ غور کیجئے ایسے بہت سارے لوگ آپ کے اور میرے ارد گرد آج بھی موجود ہیں۔ سو یہ عام طور پر مخالف مسیح کی پہچان ہے۔ کیا بائبل مقدس اس سے آگے بھی ہماری دیکھیں مخالف مسیح کا میں نے آپ کو بتایا ایک شخصیت، میں نے پھر بتایا کہ وہ ایک جماعت، پھر میں نے بتایا تھا کہ گروہ، اور پھر ہم نے کہا کہ وہ ایک رویہ اور ایک ٹیچنگ ہے۔ سو ٹیچنگ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جان لیا، ہم نے ایک گروہ جماعت کے بارے میں بھی جان لیا، لیکن ایک مخالف مسیح جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ تو یاد رہے اس کے لیے بائبل مقدس میں 3 ایسی کتب ہیں جن میں اس بات کا پہلے سے بتایا گیا ہے۔ عہد عتیق میں سے دانییل کی کتاب، یاد رہے مکاشف کتاب کو جاننے کے لیے آپ کو دانییل کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔
اگر کوئی شخص دانیل کی کتاب کا مطالعہ نہ کرے تو وہ مکاشفہ کتاب کو کبھی جان نہیں پائے گا. بائبل کے طالب علم ہوتے ہوئے ہمیں جاننا پڑے گا, پیچھے جانا پڑے گا تاکہ آگے کی باتیں جان سکیں. بزرگ دانیل کی کتاب, دوسرا تسنیکیوں, پالوس رسول کا تحریر کیا خط, اور مکاشفہ جو بائبل مقدس کی آخری اور نبوتی کتاب, عہد عتیق کی نبوتی کتاب, دانیل کی کتاب, اور اسے پرانے عہد کا مکاشفہ بھی کہا جاتا ہے. ان تین کتب میں مخالف مسیح جو شخصیت کے طور پر ہے, واضح طور پر اس کا بیان ہے. کیا آپ نے پہلے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا؟ تو آئیے ساتھ رہیے اور ہم مل کر غور کریں گے. بائبل مقدس میں سے اس سے پہلے کہ ہم عہد عتیق میں چلیں, میں چاہوں گا عہد جدید ہی سے ہم کچھ باتیں جان لیں, تاکہ جب میں اس سے عہد عتیق سے کنیکٹ کروں تو آپ کے ذہن میں وہ باتیں جلدی سے آ جائیں. جب ہم تسنیکیوں کا دوسرا خط پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرا تسنیکیوں, اس کے دوسرا باب, اس کی 3 سے 10 پالوس رسول چرچ کو لکھ رہا ہے. کیا لکھتا ہے؟ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور گناہ کا شخص دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے. ایک شخصیت, یوحنا نے کہا ایک شخص, یہاں پر پالوس رسول کہہ رہے ہیں گناہ کا شخص, یعنی ہلاکت کا فرزند جو ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو, جو مخالفت کرتا ہے. کس کی مخالفت؟ خدا اور خدا کے لوگوں کی. اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, جس کے منہ سے گھمنڈ اور تکبر کی باتیں نکلتی ہیں, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے, مطلب کفر بکتا ہے. کفر بکنا, خداوند کی وہ تعظیم جو خداوند کے لیے ہے, وہ اختیار جو خدا باپ کا یا خداوند یسوع کا ہے, اسے اپنے لیے سمجھنا. یہ یاد رہے وہ ایسا کرتا ہے. کہاں بیٹھ کر دیکھیں, مقدس میں بیٹھ کر. آپ مخالف مسیح کو ادھر ادھر دوسرے مذاہب میں نہ ڈھونڈیں, لیکن وہ ہم میں سے نکلے تو لکھا ہے وہ کہاں بیٹھ کر؟ مقدس میں بیٹھ کر. بات چرچ کے اندر کے نظام میں ہو رہی ہے, مسیحیوں کے اندر ہی کی بات ہو رہی ہے جناب. کہیں آپ ادھر ادھر جا کر مخالف مسیح کی درست پہچان سے آگے نکل نہ جائیے گا. ساتھ رہیں, آگے مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا, بے دین, وداؤٹ لا, جو خدا کی شریعت کی مخالفت کرے گا وہ ظاہر ہوگا. لکھا ہے جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. اب جو چیزوں سے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر, خاص وقت, ٹھیک ہے, خاص وقت یہ نبوتی وقت ہوگا. جب ہم دانیل کی کتاب اور مکاشفہ سے پڑھیں گے تو یہ 1260 سال کی بات کی جائے گی. شاید آپ اس فیز پر پوری بات نہ بھی جان پائیں, کوئی بات نہیں, ابھی میں صرف کلو دے رہا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں. ہم آگے جا کر آہستہ آہستہ ان باتوں پر غور کریں گے. ظاہر ہوگا اس کو تم جانتے ہو, اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت, نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ, اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی. اس واسطے انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. لکھا ہے شیطان کی تاثیر, شیطان اس میں کام کرے گا, قدرت, نشان, معجزات ہوں گے, دھوکہ ہوگا, اور ابلیس جو ہے اس طرح دھوکہ دے گا کہ بہت سارے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. مخالف مسیح کچھ اس طرح آئے گا, وہ ایک طرح سے بھیڑوں کے اور روپ میں بھیڑیا ہوگا. کیا کرے گا؟ مخالفت کرے گا, خود کو بڑا بنائے گا, مقدس میں ہوگا, خدا اپنے آپ کو خود خدا کی طرح ظاہر کرے گا, کفر بکے گا, بے دین ہوگا, شریعت کا مخالف ہوگا, مقررہ وقت پر آئے گا, شیطان کی تاثیر کے ساتھ آئے گا, قدرت, نشان, معجزات کے ساتھ آئے گا, اور دھوکہ, بہت بڑے پیمانے پر دھوکہ ہوگا. یہ تسنیکیوں کے خط میں پالوس رسول کا بیان ہے.
اب وہی باتیں جو ہم نے پالوس رسول کے اس خط میں پڑھی، اب تھوڑا سا میں چاہوں گا، میں نے بتایا کہ 3 کتابوں میں اس کا ذکر خاص طور پر ہے. ہم نے یوحنا کے خط میں سے پڑھا، لیکن اس کے بعد ہم نے یاد رہے پالوس کے خط میں سے پڑھا. اب ہم دانیل کی کتاب میں سے اس کے 7ویں باب میں سے پڑھنے لگے ہیں. دانیل کی کتاب کا 7واں باب ہمیں دانیل کی ایک رویا کے بارے میں بتا رہا ہے. دانیل کی کتاب ایک خوبصورت کتاب ہے. جب اسے پڑھیں گے تو آپ جان پائیں گے کہ دانیل کی کتاب میں رویا کے ایک سلسلہ ہے، جو دوسرے باب میں ایک رویا، اور پھر اسی رویا کو ایک اور طریقے سے ہمیں 7ویں باب میں دکھایا گیا، پھر 8واں اور 9واں، اور پھر آگے جا کے ایک اور رویا. 4 رویا کا ہمیں ایک سلسلہ جو ہے وہ دانیل کی کتاب میں نظر آتا ہے. سو یہاں پر مقدس کلام میں 7ویں باب میں کیا لکھا ہے، اور میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک چھوٹا سینگ نکلا. تو یہاں پر ایک اور سینگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لکھا ہے کہ وہ چھوٹا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں اور ایک منہ ہے، اور جس سے گھمنڈ کی باتیں. اب اگر آپ تھوڑا سا پہلے آپ کو یاد ہو تو پالوس رسول بھی کہہ رہا تھا وہ گھمنڈ کی باتیں، بڑی باتیں کرے گا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے. یاد رہے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ کیا کرے گا، لکھا ہے وہ خود کو بڑا ٹھہرائے گا. یہاں پر بھی کیا لکھا ہے کہ لکھا ہے کہ اس میں سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. یہ 4 بڑے حیوان، 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا. پہلے بھی ہم نے بات یہ کی اور اب بھی ایک چھوٹا سینگ ہے. یاد رہے یہ سلسلہ 4 حیوانوں سے جڑا ہوا ہے. 4 حیوان ایک کے بعد ایک ہمیں نظر آتے ہیں. آگے جا کر تھوڑی سی میں ان کی وضاحت بھی کر دوں گا، لیکن ابھی فی الوقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دانیل کی کتاب میں ہمیں ایک چھوٹا سینگ نظر آتا ہے جس میں وہ تمام تر باتیں موجود ہیں جو مخالف مسیح میں ہمیں وہاں پر بتائی گئی. لکھا ہے وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا ہے. تو پہلے وہاں پر لکھا ہے مخالفت کرتا ہے، یہاں پر لکھا ہے وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا ہے، اور لکھا ان پر غالب آتا ہے. اس نے کہا چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سنتوں سے مختلف اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. یہ روم کی حکومت کی ویسے بات ہو رہی ہے. اور 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سنتر میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا جو پہلوں سے مختلف ہوگا. پہلوں سے مختلف، یاد رہے ایک بادشاہ، ایک مخالف مسیح جو پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. یاد رہے ہم نے یہ بات پہلے بھی سیکھی تھی کہ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا مطلب کفر بکے گا. ٹھیک ہے، اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، وہاں پر بھی کیا مخالفت کرے گا، اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. مقررہ اوقات شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ بے دین ہے، وہ خدا کے قانون کو چھیڑے گا. اور ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے. یاد رہے یہ ٹائم فریم اگر آپ بات کریں 3.5 سال، مطلب 1 سال، 2 سال، اور پھر نیم مطلب 3.5 سال. 3.5 سال کو آپ ملٹی پلائی کریں گے مہینوں کے ساتھ تو 42 مہینے نکلیں گے. 42 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہی 12,260، ٹھیک ہے، سوری 1260 دن جو ہے وہ بنیں گے. تو آپ سال 1260 سال نبوتی اعتبار سے بنیں گے. میں سمجھ پا رہا ہوں کہ کچھ باتیں مشکل ہیں، لیکن کیونکہ پہلے فیز میں شاید ساری باتیں آپ نہ بھی سمجھ پائیں، لیکن بڑی بات نہیں. لیکن ایک سکیچ میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں ضرور بن جائے، اور آگے جا کر اس رویا کی تھوڑی ڈیٹیل آگے میں نے ضرور رکھی ہے، تو امید کرتا ہوں بات کو سمجھ پائیں گے. اب اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مخالف مسیح کا ذکر پالوس نے کیا، مخالف مسیح کا ذکر دانیل نے کیا، اور پھر لکھا تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں گے. اب مکاشفہ کی کتاب میں ایک اور ذکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ذکر ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں 13واں باب میں ذکر ہے. لکھا ہے اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا. اب یہاں پر ایک حیوان نکل رہا ہے، اور لکھا ہے اس سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا. اس کے 10 سینگ 7 سر تھے
और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे थे। उसके सर पर कुफर के नाम लिखा है, वो कुफर बकेगा, खुदा के खिलाफ होगा। यहाँ पर भी लिखा है कि उसके सर पर कुफर के नाम लिखे हुए। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी देखा, मगर उस जख्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताजुब करते उसके पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है जो उससे लड़ सकता है। अब गौर कीजिएगा, मैं कुछ कनेक्शन सेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, और वो बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। बड़े बोल और कुफर, पहले दो जो हमने मंजर पहले देखे, जिसमें हमने पालूस रसूल का बयान, उसमें भी बड़ा बोल है। जब हमने दानियल का देखा तो वहां पर भी बड़े बोल, तीनों में कुफर बकना, तीनों में बड़े बोल बोलना, तीनों में मुकस्सर को तंग करना। अच्छा, फिर दिलचस्प बात देखिए, उसे एक मुंह दिया गया और 42 महीने। अब याद रहे, यहां पर 42 महीने, वहां पर दौर, नीम दौर, दौरों, ठीक है, वहां पर भी इसी टाइम फ्रेम को रखा गया। अब मैं ये कह रहा हूं कनेक्शंस को सेट कीजिएगा, तो इन तीनों पैसेजेस को आप एक साथ देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि ये एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है, जिसे मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने खत में मुखालिफ मसीह लिखता है। आगे लिखा है, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बके, कुफर तीनों में है, ठीक है, और उसने नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ, मुकद्दसीन के खिलाफ वो कुफर बक रहा है। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकस्सर से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत, अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब में लिखे नहीं गए और जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ उस हैवान की परस्तिश करेंगे। क्या आप बात समझ पाए हैं कि तीनों बातें गुनाह का शख्स, छोटा सिंह और हैवान, तीनों एक बात को पेश करते हैं और वो मुखालिफे मसीह है। आप और मैं अब एक बार फिर से देखते हैं। इन तीनों को मैंने एक स्क्रीन पर इसलिए रखा है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। देखिए, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आसान करूं, लेकिन मौजू आसान नहीं है, इसलिए कदर मुश्किल आपको पेश आ सकती है। हो सकता है आपको ये वीडियो एक बार नहीं बार बार देखनी पड़े और शायद आपको ये चैप्टर्स कई बार फिर से पढ़ने पड़े। मैंने इन्हें कई बार पढ़ा और फिर आपके लिए उसे एक पेज पर लेकर आया हूं। आप जब पढ़ें तो शायद आप और बातें भी खुदा आप पर जाहिर करे। मुखालफत करता है तो ये बातें तीनों में मौजूद है। वो खुद को बड़ा बनाता है, तीनों में मौजूद है। मकदस में बैठकर वो हम में से निकले हैं, खुदावंद के लोगों के दरमियान की बात हो रही है। खुद को खुदा जाहिर करता है, गुमंड कर, ठीक है, गुमंड करना, कुफर बकना, बेदीन होना, लेकिन वो खुदावंद के मुकर्रर का तो शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। सो कनेक्शंस को देखिए, ठीक है। और खास वक्त, यहां पर खास वक्त आ गया, वहां पर 1260, और वहां पर मुकाशर किताब में उसे 42 महीने कहा गया। दानियल की किताब में उसे एक दौरों और नीम दौर कहा गया। तीनों एक वक्त की तरफ इशारा कर रहे हैं और तीनों एक ही वक्त है। मैं उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पाएंगे। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि गुनाह का शख्स, छोटा सिंह और वो हैवान कौन है, जवाब तो अब देना होगा कि मुखालिफ मसीह कौन है। अब याद रहे, एक जवाब तो हमारे पास आ गया कि मुखालिफ मसीह का जिक्र सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना के खतूत में है। जवाब है जी नहीं। क्या और किताबें इसका जिक्र करती हैं? जवाब है जी हाँ। कौन सी? तो 3 किताबों का हमने पढ़ लिया। हमने कहा कि दानियल में इसका जिक्र है, पालूस रसूल अपने तस्नीकियों के खत में इसका जिक्र करता है, और मुकद्दस यूहन्ना रसूल मुकाशर किताब में भी इसका जिक्र करता है। मुखालिफ मसीह, गुनाह का शख्स, छोटा सिंह और वह हैवान दरहकीकत एक ही शख्स को पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन है? अब मैंने वही कहा था कि हमने शुरू में जब कहा था कि हम इस पर गौर करेंगे दानियल की किताब के 7वें बाब पर, जब हमने कहा था इस पर गौर करेंगे। अब थोड़ा सा इस मौजू पर बात करते हैं कि दानियल की किताब में अगर हम उसके 7वें बाब को पढ़ें तो वहां पर हमें 4 हैवान जो है वो एक के बाद एक नजर आते हैं। कलाम कहते हैं, दानियल ने यूं कहा, मैंने रात को एक रोया देखी
اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. پہلا شیر ببر کی مانند، پھر لکھا ہے وہ ریچھ کی مانند، پھر تیندوے کی مانند، اور پھر مقدس کلام میں لکھا ہے کہ میں نے ایک اور حیوان دیکھا، وہ چوتھا حیوان ہے، اور چوتھے حیوان کے بعد لکھا ہے میں نے 10 سینگ دیکھے، اور 10 سینگوں کے بعد میں نے ایک چھوٹا سینگ بھی دیکھا. یہ دیکھ لیجیے، یہ چھوٹا سینگ بعد میں آیا ہے. اوکے، اب اس کی وضاحت بھی تھوڑی کر دیتے ہیں. دانیل کی کتاب سے جب ہم نے یہ پڑھا تو لکھا ہے کہ پہلا حیوان شیر ببر. یاد رہے جب پہلے حیوان کی بات کریں تو پہلا حیوان کس کو ظاہر کرتا ہے؟ آپ نے اور میں نے اپنی کوشش نہیں کرنی بات کو وضاحت کرنے کے لیے، بائبل مقدس سے جواب لینا ہے. بائبل مقدس کا جواب کیا ہے؟ حیوان کس کی علامت ہے؟ دانیل کی کتاب 7 باب اس کی 17 آیت، یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے. اور پھر 7 کی 23 میں لکھا ہے اور اس نے کہا جو چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے. پریز گاڈ. وہ کلام تو اپنی خود تفسیر کرتا ہے. جب آپ حیوان کہیں گے تو بعد میں دانیل کی کتاب میں ہمیں پہلے سے بتایا گیا کہ جب حیوان کہا جائے تو حیوان کا مطلب ایک بادشاہ یا ایک بادشاہت ہے. اب یہاں پر پہلی بات لکھا ہے جو شیر ببر کی مانند ہے وہ بابل کی طرف اشارہ ہے. پھر جو ریچھ کی مانند ہے وہ مادی فارس، پھر جو تیندوے کی مانند ہے وہ یونان، اور جو حیوان ہیبت ناک ہے جو سب کو لتاڑے گا وہ روم ہے. اور اس کے بعد روم کیونکہ آگے جا کر 10 حکومتوں 10 سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا. اور پھر کلام کہتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سینگ ہے جو دوسروں سے مختلف ہے. سو حیوان ایک بادشاہت ہے، ایک بادشاہ ہے. یاد رہے لکھا ہے لیکن جو چھوٹا سینگ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو ان میں برپا ہوں گے. ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا جو چھوٹا سینگ ہے، وہ پہلوں سے مختلف ہوگا. مختلف کیوں؟ کیونکہ اس کی بادشاہت کچھ مذہبی اور کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل بھی اس کی ہوگی. کچھ مذہبی ہے، کچھ سماجی ہے. اس طرح یہ بادشاہ دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ اس میں روحانی رنگ یا پہلو بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. سو اب اگر آپ تاریخ میں جا کر تھوڑا سا دیکھنا چاہیں، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، ہمارا مقصد سچائی کو جاننا ہے. تاریخ میں ابتدائی چرچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، پہلے فیز میں ابلیس نے کوشش کی کہ کسی طرح انہیں دبایا جائے، کہ کس طرح پہلے ابتدائی رسولوں کو پکڑا گیا، انہیں قید خانوں میں ڈالا گیا، انہیں کس طرح مارا گیا، کس طرح یعقوب کو قتل کیا گیا، کس طرح رسولوں پر ظلم کیا گیا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہے، کس طرح استفنس کو سنسار کر دیا گیا. اب ابلیس پہلے یہ ظلم برپا کرتا رہا تاکہ لوگ مسیح کے منکر ہو جائیں، اور تقریباً پہلی 3 صدیاں اسی طرح گزرتی رہی، ظلم پر ظلم مسیحوں پر ہوتا رہا. لیکن ابلیس نے آخرکار یہ جان لیا کہ اس طرح مسیحیت کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. پھر اس نے ایک اور رنگ بدلا جس کا بائبل مقدس میں پہلے سے ذکر کر دیا گیا. اس نے چرچ میں آمیزش اور سمجھوتا اور معیار کو کمپرومائز کرنے کے لیے کیا کیا؟ 4 صدی میں روم کے ایک بادشاہ جس کا نام کانسٹنٹین تھا، اس نے روم کا جو بادشاہ تھا ایک دم یہ اعلان کیا. سوچا جاتا ہے شاید اس نے کسی فتح کے بارے میں یہ دیکھا خواب میں کہ کراس جو ہے وہ اسے نظر آئی اور وہ اس کے تلے اس نے جو ہے وہ حکومتوں کو فتح کیا. کچھ اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اسے وثوق سے نہ بھی بتا سکیں کہ اصل میں ہوا کیا، لیکن یہ سچائی موجود ہے کہ کانسٹنٹین نے مسیحیت کو قبول کر لی. اور جیسے مسیحیت کو قبول کیا تو ایک طرح سے تمام تر روم ایک طرح سے مسیحی ہو گئے. اور اس نے اس وقت کے ابتدائی چرچ کے روم کے ایک مسیحی شخص کو جو اس وقت خدمت گزار بشپ کے طور پر کام کر رہا تھا، اسے سامنے لا کر روم کی طرف سے اقتدار جو ہے، ایک اختیار جو ہے وہ سونپ دیا. اور مقدس کلام کہتا ہے پونٹیفنس جس کا نام تھا اسے جو ہے وہ اختیار دے دیا گیا. اور اس طرح 4 صدی کے اندر
हमें यह नजर आता है कि चर्च जो रूहानी तौर पर जिसका मियार बढ़ रहा था, एकदम बहुत सारे बुत परस्त लोगों के मसीही होने के सबसे मियार एकदम नीचे आ गया, और बहुत सारी रसूम जो कि बुत परस्त लोग मनाया करते थे वो चर्च में शामिल जो है वो हो गई। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, आप खुद देखिएगा, लिखा है उस हैवान को इख्तियार किसने दिया? उस हैवान को अज़दहा ने इख्तियार दिया। और अज़दहा कौन है? अगर आप मुकाशी किताब 12वां बाब पढ़े तो वो अज़दहा लिखा है, वो उस औरत को जो बच्चा जनने को थी, उस बच्चे को निगलना चाहता था, जो खुदावन यीशु मसीह है। किस हुकूमत ने बच्चे को, यीशु को निगलना चाहा? जल्दी से बताइए। जी, आपका दुआ दुरुस्त है, रोम ने। रोम वो हुकूमत है जिसने अज़दहा की तरह यीशु मसीह को निगलना चाहा, जिसने बचपन में जब बच्चे खुदा यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 2 साल के बच्चों को कत्ल किया ताकि यीशु किसी तरह मारा जाए, और फिर इसी रोम की हुकूमत में खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। इसी रोम की हुकूमत में उसकी खबर को सील किया गया। और कलाम कहता है इसी रोम ने, इसी अज़दहा ने अपना इख्तियार हैवान को दे दिया। इब्तदाई चर्च 4वीं सदी में रोम ने अपना इख्तियार, इब्तदाई चर्च जो 4वीं सदी में था उसे दे दिया। और वो चर्च में फिर क्या हुआ? कलाम में लिखा है उसके सरों पर कुफर के नाम थे। कुफर क्या है? कुफर इंसान के गुनाहों को मुआफ करना कुफर है। अपने आप को खुदा जताना कुफर है। तो कलाम में लिखा है कि इब्तदाई चर्च 4वीं सदी में क्या करता है? लिखा उन्होंने लोगों के गुनाहों को मुआफ करना शुरू कर दिया। हमारे पास आए, गुनाहों का इकरार करें, हम आपके गुनाहों को मुआफ करेंगे। और कहा गया कि जिसे हमने मुआफ कर दिया उसे खुदा ने मुआफ कर दिया। फिर जन्नत के टिकट इशू करना शुरू कर दिए। आइए पे कीजिए, हम साइन करके देते हैं, जनाब आप जन्नत में जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? मुकद्दस कलाम में बड़े बोल बोलना, घुमंड, कि जो चर्च का रहबर है वो गुनाह से मुबर्रा है। फिर बाइबल मुकद्दस की अशात पर पाबंदी लगाई, बुत परस्ती की रसूम को इबादत का हिस्सा ठहरा दिया, अकायद पर सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं दी, बाइबल मुकद्दस को घरों में रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई, बुतों की प्रस्तिश को आम कर दिया गया। निजात अगर पानी है तो मुख्तलिफ किस्म के नजराने खुदावंद के हुजूर लेकर आने पड़ेंगे। सो निजात बजरिया एमाल तय पा गया, ना कि ईमान। मुकद्दस मरियम के बुत को बनाकर, मुकद्दसीन के बुतों को बनाकर उनकी पूजा की जाना शुरू कर दी गई। इंसान को बका हासिल है ये इश्तिहार दे दिया गया। मुर्दों की रूहों से फिर से मिला जा सकता है और हम उन्हें आज़ाद करा सकते हैं गुनाहों से। और शायर वानी भी हकीकत में यीशु मसीह का खून है। ऐसे बातें कहकर चर्च में अमेजिश की तालीम जो है वो कर दी गई, और ये 4वीं सदी में चर्च ने ऐसा किया। एक और खतरनाक काम चर्च ने किया, ठीक है। और 4वीं सदी के अंदर एक मजबूत ताकतवर इब्तदाई चर्च जिसने ये किया, और उसकी बाकियात आज भी मजबूती से पूरे दुनिया में पाई जा रही हैं। क्या आप ये जानते हैं कि वो हैवान करेगा क्या? वो छोटा सींग करेगा क्या? देखिए, वो मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। क्या आप ये जानते हैं कि खुदावंद ने जो अहकाम दिए वो 10 अहकाम, खुदा की तरतीब क्या है? तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को न मानना, तू मेरे हुजूर कोई तराशी हुई मूरत न बनाना। क्या आप किसी ऐसे बड़े चर्च को आज भी जानते हैं जहां पर ये दूसरा हुक्म आज तालीम का हिस्सा समझा नहीं जाता? और दूसरा हुक्म जब खुद सिखाया जाता है तो उसे लिखा है वो मुकर्ररा औकात को बदलेगा, वो शरीयत को बदलेगा। तो चर्च ने ऐसा किया।
اور بہت سارے آج مسیحی اسی چرچ کا حصہ ہے، تو کہہ دیا گیا کہ مخالف مسیح آنے والا، خبردار کیا گیا، لیکن پھر بھی لوگ مار کھا رہے ہیں۔ تو پھر آج موقع ہے جب خداوند نے کلام کیا اور آپ پر، شاید آپ اس جگہ پر ہوں جہاں پر ایسا کیا جا رہا ہے، جہاں پر یہ ساری تعلیم آج بھی دی جا رہی ہے جو 34 صدی میں شروع ہوئی، اور چرچ میں آج بھی مخالف مسیح اپنا بیج پوری طاقت کے ساتھ بو رہا ہے، اور آج بھی خداوند کے احکام کو انسانی احکام کو خدا کے کام پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن تو میرے حضور غیر معبودوں کو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، اور یاد رہے سبت کا دن، اب کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھے سبت کا دن کون سا ہے، تو بائبل مقدس کے مطابق سبت کا دن ہفتے کا 7واں دن، جو ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے، وہ سبت کا دن ہے۔ کلام میں لکھا ہے وہ شریعت کو مقررہ اوقات، خدا کے 10 احکام میں مقررہ اوقات، سبت ہفتے کا دن ہے جسے بدلا گیا۔ اور آج کہنا پڑے گا بہت سارے لوگ یسوع کے جی اٹھنے کی نسبت سے سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں سنڈے کی عبادت کے خلاف نہیں، ہاں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے سنڈے عبادت کا دن، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ وہ مقدس دن ہے، عبادت کرنے میں قباحت نہیں، لیکن سبت کہہ کر عبادت کرنا خدا کی آئین کے خلاف ہے۔ کاش زیادہ اچھا ہو جو خدا نے جس دن کو مقدس ٹھہرایا، یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، ہم بھی ویسا کریں۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اب 9واں اور 10واں حکم، اب یاد رہے انسانی تعلیم میں کیا کر دیا گیا، 10ویں حکم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، آپ کی اسکرین پر سامنے ہے۔ اگر آپ بھی اور میں بھی بائبل کے طالب علم آج جو جان رہے ہیں، اگر ہم کہیں ہیں تو یاد رہے یہ مخالف مسیح کا کام ہے اور خدا ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ یاد رہے 6 اور 7 میٹر کو سمجھیے، 7 خالق کی بات ہے، 6 مخلوق کی بات ہے۔ یاد رہے ابلیس کس طرح لوگوں پر اپنی چھاپ، حیوان اپنی چھاپ کرانا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو جاننا چاہیں تو پھر آپ کو 666 حیوان کی چھاپ ایک مضمون آلریڈی میں نے اپلوڈ کیا ہے، اسے تھوڑا سا پلیز ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ وہ بھی اسے جان پائیں، تو 7 اور 6 کا جو فرق ہے اسے بھی سمجھ پائیں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، معاملہ مخالف مسیح کا معاملہ، حقیقت میں میٹر کیا ہے، بات سمجھیے۔ آپ اور میں یہ سمجھ جائیں کہ جب میں یہ کہوں، بائبل مقدس میں یہ کہا جائے کہ مخالف مسیح، جب یہ کہا جائے چھوٹا سینگ، جب یہ کہا جائے کہ حیوان، یا جب یہ کہا جائے ہلاکت کا فرزند یا گناہ کا شخص، تو یہ ساری باتیں کس کی طرف ریفر کر رہی ہیں؟ یہ کر رہی ہیں ایک مذہبی رہنمائی، قیادت اور بادشاہی کی طرف۔ کیا چرچ میں ایک ایسا نظام موجود ہے جو کہ چرچ کی رہنمائی کر رہا ہے، اور ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ایک طرح سے وہ ایک چھوٹی بادشاہت ہے جو مذہبی بادشاہت ہے؟ کیا آپ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تو آج بائبل مقدس کے مطابق ہم بات میں امید کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کلو دے رہا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ پائیں۔ 34 صدی سے ہمیں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے، اور اس کی باقیات آج تک چل رہی، اور آج شاید وہ زیادہ تناور اور مضبوط ہمیں نظر آ رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے پرستش کا۔ کہاں لکھا ہے؟ مکاشفہ 13:4 میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے اژدہا چاہتا ہے، انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور پھر لکھا ہے حیوان کی، لکھا ہے حیوان کی پرستش کریں گے، حیوان کی پرستش کریں گے۔ تقریباً مکاشفہ کتاب میں 7 بار خالق کی پرستش اور حیوان کی پرستش۔ یاد رہے کیسے پتہ لگے ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ اگر ہم انسانی احکام کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو پھر خالق کی پرستش نہیں، یہ حیوان کی پرستش ہے۔ اور اگر ہم خدا کے احکام کے مطابق پرستش کر رہے ہیں تو پھر ہم خدا کی پرستش جو ہے کر رہے ہیں۔ خدا کی پرستش اور حیوان پرستش کا معاملہ سمجھ لیجیے کیسے پتہ لگے۔ لیکن اگر ہم انسانی احکام کی پیروی کر رہے ہیں تو لیکن یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس بات میں میں حکم کرتا ہوں تم
एहतियात करके उस पर अमल करना, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, ना घटाना ना बढ़ाना। देखिए मुकस्सों, ईमानदारों का लास्ट टाइम आज क्या निशान है, क्या साइन है? लिखा मुकस्सों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। हैवान चाहता है हम उसकी परस्तिश करें। कैसे पता लगे हम हैवान की परस्तिश कर रहे हैं? जब हम इंसानी अहकाम की पैरवी करेंगे तो इसका मतलब हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। खुशफहमी में मुब्तला ना रहें। हैवान हमें एक ये कहता है मेरे काम की पैरवी करें, और दूसरा दूसरा चीज़ों को लाइट लेना हमें सिखाता है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम दूसरों से रखो। ठीक है, यीशु ने तो ये कहा इतनी मोहब्बत जैसे मैंने दूसरों के लिए अपनी जान दी। तो हमें इस तरह देखिए, जो कोई अपने भाई को पागल और अहमक कहे वो भी सजा पाएगा। देखिए, जो कोई बुरी नीयत से नजर करेगा वो भी सजा पाएगा। हो लिखा है जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं। कैसे अहकाम की बुलंदी रूहानी दर्जा देखें और अपनी समय कैसे धोखा दे रहा है, उस बात को समझिएगा प्लीज़। आप और मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि जब बात को समझ पा रहे हैं तो फिर ये समझना पड़ेगा कि अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो फिर उसके हुक्मों पर अमल करें। कितने हुक्म? 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, 10 के 10 अहकाम खुदावंद के हैं। आइए खुदावंद के अहकाम के मुताबिक उसकी इबादत करें। हैवान की, मुखालफ मसीह की, हलाकत के फर्जंद की इबादत जो एक मजहबी क़यादत और एक मजबूत क़यादत है, उसके बहकावे में आकर जिसमें शैतान की तासीर है, मुकद्दस अहकाम से गुमराह ना हो। काश हम पूरी सच्चाई के साथ इंसानी अहकाम के नहीं खुदा के अहकाम की पैरवी करें। सो खुदावन अपने कलाम से हमें कसरत के साथ बरकत बख्शे। आमीन।